جس بندے کو جتنا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات۔ جو بندہ اپنے آپ کو جتنا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکروز سمجھتا ہے اتنی بلند صلوات۔ جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلتا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب، مجھے پتہ چل جائے گا آپ کتنا بولیں گے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ پہلے جملے پہ پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، جڑے بول سکتے ہو آخری بندے تک ہاتھ اونچے نعرہ حیدری۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر عزیزی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کیجیے۔ بڑا پیارا ماحول، بڑے پیارے چہرے عزاداروں کے میرے سامنے تشریف فرما۔ بالکل ذاکری والا دعویٰ ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی، واجب تھی۔ مخدوم بابا قاسم شاہ جی کا حکم تو آپ کے چہروں کی زیارت سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلا مصرع پڑھتے ہیں اور پہلا مصرع پڑھ کے بورے والا کا معیار دیکھتے ہیں کہ آپ کس معیار پہ بولتے ہیں، اور آپ کے بیٹے نے بالکل کتنا پڑھنا ہے۔ علم عباس کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، بالکل اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی طاقت سے پہلا مصرع پڑھتا ہوں، اور دیکھتے ہیں یہ برے والا آج کس معیار پہ بولتے ہیں۔ بھیا ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھ اٹھائیے گا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا چھوٹا بھائی کمیل حیدر عزیزی پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے حسین، کیا ہے حسین، کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار کے مالک کو حضرت امام حسین کہتے ہیں۔ میں پہلے 4 مصرے حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، جو شخص بھی کربل کو ذرا، میں اگلے مصروں میں بات کھولنا چاہتا ہوں، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سارے بادشاہوں کا قرآن میرے سر پہ، اس قرآن کو حاضر ناظر کر کے ایک بات کرتا ہوں، جو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ فضیلت کسی دوسرے بادشاہ کے حصے میں آئی ہو تو کوئی داد نہیں، کوئی دعا نہیں۔ اگر یہ فضیلت فقط میرے بادشاہ حسین کے حصے میں آئی ہو تو برے والا والو ہاتھ اٹھا کے مجھے نہیں، بلکہ فضیلت حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے مولا کیا بات ہے آپ کی۔ میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے، اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، ارے شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آخری بندے تک ہاتھ اونچے، نعرہ حیدریہ۔
نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے، بالکل عزت حسین کی قسم، بزرگوں سے داد اور دعا ہو گئی. چلیں نوجوانوں سے دو چار مصروں پہ داد لیتے ہیں بھیا. اور یہ عالی عال شبیر کو کربل میں خدا، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں مالک آج کی رات کا صدقہ میرے استاد محترم جناب حیدر رضوی صاحب کے مزید درجات بلند فرمائیں. یقیناً ایسا سونے کی قلم سے لکھا ہوا کلام کوئی عظیم شاعری لکھ سکتا ہے. شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے. پہلا مصرع سنو میرے قد سے بڑا، میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا. کیا بات ہے بھائی، جڑے بول سکتے ہو ہاتھوں چے نعرہ حیدری. سر جس نے رکھ دیا در ابن، بالکل عزت حسین کی قسم 2 دن پہلے آپ کے بھائی نے صفی ازا بچھائی ہے تو ابھی اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ بالکل یہاں پہ کھڑی ہے. اپنی جسمانی طاقت سے نہیں، اپنے عقیدے کی طاقت سے 4 مصرے میں کہہ رہا ہوں. سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پہ، سر جس نے، وہ آخری بندے تک، سر جس نے رکھ دیا. شہروز بھائی مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، مالک آپ کے نیٹ ورک میں مزید عزتیں عطا فرمائے. اب آپ نے کیمرہ میری طرف نہیں بلکہ مجمع کی طرف گھمانے اور مجھے بندہ دکھانے کون بندہ کہاں تک پرواز کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا. اور حیدر رضوی صاحب نے لکھا کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا کیا، ارے میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا. کیا بات ہے بھائی. مولا سلامت رکھیں. کرب و بلا میں جا کے سرکار لطفار ہے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں. کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا. میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد عباس رضوی صاحب تشریف فرما. بسم اللہ. چلے میں نوکری کروں آپ کی، پہلے اس سے 4 مصرے پڑھیں یا ڈائریکٹلی وہ شروع کریں. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان 4 مصرے جناب حیدر رضوی صاحب کے، انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. عزت حسین کی قسم، جو ایک ذاکر اپنے داد کا کشکول لے کے آیا ہوتا ہے نا کہ آج میں نے اتنی داد لینی ہے، وہ پوری ہو گئی ہے. لے 4 مصرے مزید سنے جناب حیدر رضوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے. بھائی جان آپ کے ہاتھ اٹھانے کے کیا کہنے، انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے کہا سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. بڑے بڑے انہوں نے مولویوں کو دیکھا، بڑے بڑے محراب والوں کو دیکھا، بڑے بڑے شخصیات کو دیکھا. انہوں نے سجدے کر کر کے ٹکڑے مار مار کے اپنے ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب ڈال دیے. انہوں نے جو دوسرے مصرے میں بات کھولی ہے کمیل حیدر رضوی کی زندگی اس بات پہ قربان ہو جاتی. انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے لکھا سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. جو حسین کے در پہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. سجدے کبھی بھی، ہاتھ آپ کے یہیں پہ رہیں تو ایک بات کروں، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. اپنی بات کا خود ذمہ دار. یہ میرا بالکل گھر ہے. قاسم بھائی آپ کا حکم تو جناب کے چہروں کی زیارت سعادت حاصل ہو گئی. سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور انہوں نے لکھا کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ارے اللہ سبھی سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. کیا بات ہے بھائی، کیا جنت کا ماحول بنا دی ہے. وہ آخری بندے تک جو پچھلے نہیں بولے، ہاتھ اٹھے نعرہ حیدری. امام زمانہ سلامت رکھیں. چلیں مجھے حکم ہو گئے تو اس حکم سے پہلے 2-4 اشعار اپنی مرضی سے پڑھ لیں. سرکار آپ کا حکم پورا کر کے جائیں گے بھیا. یہ جو بارگاہ ہے نا امام بارگاہ حسینیہ، میں جی نوکری کروں میں وہیں پڑھنے لگا. حیدریہ سرکار آج ایک نئی بات کی ہے وہ سنیں. اور یہ عالی یاد، یہ جو بارگاہ ہے نا سرکار، یہ خیمہ حسین کی شبیہ ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. علامہ صاحب بھی آگئے کہ بدا انصر اجاز صاحب آپ میری بات کی تائید کریں گے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان.
اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانشاروں کو بلایا اپنے خیمے میں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانشاروں کو بلایا اپنے خیمے میں. آج حسین کی ماں ہمیں بلاتی ہے اپنے خیمے میں، حسین کی ماں ہمیں بلاتی ہے. یہ بارگاہ ہے حسین علیہ السلام کے خیمے کی شبیہ. حسین علیہ السلام کی ماں ایک ایک دروازے پہ جاتی ہے، مومنوں کو بلاتی ہے. جس مومن کی مہر حسین بادشاہ کی اماں لگا دیتی ہیں وہ مومن آتا ہے. تو میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں جناب حیدر رضوی صاحب کا. انہوں نے لکھا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا. مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے لیکن مصروں کا وزن کیجیے گا. انہوں نے لکھا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. کیا بات ہے. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں، آخری بندے تک پہرے میں. آپ اپنے بیٹے کا خرچ دیکھیں اور اپنی داد دیکھیں. سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب، اگر جناب سیدہ کی تعظیم حر نہ کرتا تو پھر ہوتا کیا. واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. کیا بات ہے بھائی، جنہیں بول سکتے ہو ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. حر بت کدے سے نکلا تو بابا جی راضی ہیں، حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا 10 محرم کا ماحول کیا تھا؟ حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں شبیر، بڑا زور لگا لیا، ایک شعر آہستہ پڑھتے ہیں. شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ. جو بندہ اس مصرے پہ پہنچ گیا اس کو کمیل حیدر رضوی دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرنے لگے. میں کہہ رہا ہوں شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ. بھائی جان آپ کا حکم پورا کرتے ہیں اور یہیں پہ سلام کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. اور شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ، حر کا مکان بھی کہیں رستے میں آ گیا. حر کا مکان بھی کہیں رستے میں. ایک صلوات تلاوت فرمائیں، ٹینشن نہیں لینی سکتا. اللہ اکبر، اللہ یا رسول میرے بھائی کا حکم ہے 2-4 شعر اور یہ علی آئے. ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. یزیدی فوج نے حسین کو دیکھا، انہوں نے کہا حسین اکیلا، حسین تنہا، حسین کا لشکر کوئی نہیں، حسین کے ساتھ سپاہی کوئی نہیں، حسین کا فوجی کوئی نہیں. یہیں پہ جناب حیدر رضوی صاحب نے اپنے سونے کی قلم اٹھائی اور انہوں نے لکھا ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں، پھر ہے کبریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں. ان مصروں میں کوئی بولے گا ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں، ہے کبریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں، ہے کبریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں. اور زمانے والوں کے سجدوں پہ دستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں. زمانے والوں کے سجدوں پہ دستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین. چلیں، آپ نے ایک فرمائش کی تھی، 2 شعر میری مرضی کے سنیں. عزت حسین کی قسم شعر میرے قد سے بڑھیں.
کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے پڑھوں. حیدر رضوی صاحب کا سونے کی قلم سے لکھا ہوا کلام, آخری 2 شعر, ایک جملہ مصائب کا, یہیں پہ سلام کرتے. اسی لہے میں جو آپ نے فرمائش کی, اسی لہے میں ایک شعر ہے. انہوں نے کہا کسے خبر تھی, توجہ, کسے خبر تھی, جو خاموشی ہوتی ہے وہ توجہ کی علامت ہوتی ہے. کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین کیا, کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین, وہ ایک نور تھا اس کو خدا کریں گے حسین. ارے بھائی کیا بات ہے, جڑے بول سکتے ہو ہاتھ اونچے, نعرہ حیدریہ. کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین, وہ ایک نور تھا اس کو خدا کریں گے حسین, اس کو خدا کریں گے حسین. اور میں کہہ رہا ہوں بتا دو کعبے کو زینب کا خیمہ سامنے ہے. حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو سجدہ کیا اور اس سجدے کا جو ماحول تھا وہ بتانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بتا دو کعبے کو زینب کا خیمہ سامنے ہے, وہیں کو آخری سجدہ ادا کریں گے حسین, وہیں کو آخری سجدہ. قبلہ مشکل باتوں پہ ویسے ہمارا مجمع کم, ساڑھا مجمع بول دے مرحب نو پھٹکا ساڑھی فرمائش تھے معذرت کے ساتھ. ایک بات کرتے ہیں, 2 شعر یا علی آل. کسے خبر تھی کہ یہ معجزہ کریں گے حسین, وہ ایک نور تھا اس کو خدا کریں گے حسین. بتا دو کعبے کو زینب کا خیمہ سامنے ہے, وہیں کو آخری سجدہ ادا کریں گے حسین. اور حسین علیہ السلام نے جو چراغ بجھائے اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے لکھا چراغے امر کو گل کر کے خیمہ کن میں, چراغے امر کو گل کر کے خیمہ, کہاں پہ جاؤں اگر برے والا نہ ہوتا تو یہ مصرع کبھی نہ پڑتا. انہوں نے لکھا چراغے امر کو گل کر کے خیمہ کن میں, تمام فوج کو ہی مصطفیٰ کریں گے حسین, تمام فوج کو ہی مصطفیٰ کریں گے حسین. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے, کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا. علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے. ایک شعر پڑھتا ہوں جناب میر انیس صاحب کا, مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اسی شعر پہ دیکھنا ماحول کی کیا ہو جاتا ہے. جس کے اندر کربلا ہے نا, اس بندے کی آنکھ میں بے ساختہ آنسو آ جائے گا. عزت حسین کی قسم 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, منظر یہاں پہ دکھانے لگوں. کربلا کا میدان, حضرت امام حسین علیہ السلام کھا کے کربلا پہ تشریف فرما. 9 لاکھ نے حسین کو دیکھا, حسین نے 9 لاکھ کو دیکھا. یہیں پہ میر انیس صاحب نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا اگر ہمارے علاقے کا رواج ہے ہمارا کوئی جوان مر جائے تو ہم سے اتنا تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا ہوا. جناب میر انیس صاحب نے لکھا حسین کا سر قبضے تلوار پہ تھا, ادھر سے حسین نے 9 لاکھ کو دیکھا. حسین رو کے کہتے ہیں عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا, ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. علی کی عزت دار بیٹی آپ کا ہائے قبول فرمائے. عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا. میں جناب لیلہ کا ایک فرمان سناتا ہوں. بی بی لیلہ کہتی ہیں جب کوئی ذاکر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ذاکر ہوتا ہے. جب کوئی ذاکر میری اکبر کا مصائب پڑھ رہا ہو نا اور کوئی مومن نہ روئے, میں اس مومن کو فقط یہی کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں. ایک دفعہ ہائے کیجئے گا, اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت فرمائے. تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں, اگر تو نے دیکھا ہوتا تو نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی دیکھی ہوتی تو تو ایسے چپ نہ بیٹھا ہوتا. میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. میں پوری شہادت بادشاہ اکبر کی نہیں پڑھتا, عزت حسین کی قسم میں نہیں پڑھتا اکبر کیسے گئے, عزت حسین کی قسم نہیں پڑھتا اکبر واپس کیسے آئے. بس یہی پڑھتا ہوں جو اپنے ساتھ دیکھا وہ ماحول بتاتا ہوں. عزت حسین
हुसैन की कसम मेरे जवान उस्ताद का रोड एक्सीडेंट हुआ। जब हम अपने जवान उस्ताद के लाशे पे गए पिछले मवालियों तक, एक दफ़ा है किसी का यहीं पे सलाम करने लगा। जब हमारे उस्ताद का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में जब हम अपने उस्ताद के लाशे पे गए, हम अपने उस्ताद के जनाजे पे गए, हमने एक माहौल देखा। हमारे उस्ताद के बाबा को कोई पानी पिला रहा था, कोई कह रहा था कि बला अल्लाह की मर्जी, कोई कह रहा था अल्लाह की मर्जी, कोई आसरा दे रहा था, कोई सहारा दे था। इज्जत हुसैन की कसम, कायनात का पहला और आखिरी गरीब है हुसैन। ओए हुसैन अकबर की लाश पे जा रहे थे, कोई गरीब को तीर मारता, कोई ताजियाना, कोई नेजा। हुसैन कहते अकबर मुझे बुला, मेरी आंखों की बिनाई चली गई। अली की इज्जतदार बेटी आपके पुरसे कबूल फरमाए। अकबर मुझे बुला, आखिरी शेर यहीं पे सलाम। पहले मैं अपने पुरसे के लिए पढ़ता हूँ, फिर जिस बंदे का जितना दिल करे वो अपने पुरसे के लिए पढ़े। हुसैन अकबर को लेके आए खेमे में, हुसैन अकबर को लेके आए खेमे में। अकबर बादशाह इस दुनिया से पर्दा फरमाया मेरे मौला अली अकबर ने, या अचानक मेरी बीबी का खत आया। यहीं पे किसी शायर ने लिखा, उन्होंने लिखा कज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली। अली की इज्जतदार बेटियां आपका बरसा कबूल।